سلام ٹو ایوری ون. ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سیل ایٹم اور ایلیمنٹ یہ ساری چیزیں پڑھیں. اب نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ سیل کے بعد کیا بنتا ہے. سیل کے بعد ہم نے ٹیشو پڑھا ہے کمپلیٹلی، اور ٹیشو کے بعد کیا بنتا ہے، آرگین بنتا ہے. پھر آرگین کے بعد کیا بنتا ہے، آرگین سسٹم بنتا ہے. ٹھیک ہے، آرگین سسٹم بنتا ہے. یہ آرگین کیا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اعضا. ہاتھ ہمارا کیا ہے، ایک آرگین ہے. پاؤں ہمارا کیا ہے، ایک آرگین ہے. آنکھ ہمارا کیا ہے، آرگین ہے. ناک ہمارا کیا ہے، آرگین ہے. اسی طرح کان آرگین ہے. اگر درخت کی بات کریں تو درخت میں کیا ہمارے پاس اس کے پتے کیا ہیں، آرگین ہیں. اسی طرح آپ اس کے سٹیم کو دیکھیں یا لکڑی کو دیکھیں، وہ بھی ایک آرگین ہے. اس کی جڑیں دیکھیں، وہ بھی کیا ہے، آرگین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کیا ہے، آرگین ہے. اور اب پہلے جاتے ہیں پلانٹ کے. پلانٹ کے ہمارے پاس دو سسٹم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پلانٹ کے آرگین سسٹم. آرگین سسٹم آرگین سسٹم آف پلانٹ. پلانٹ کے دو آرگن سسٹم ہیں. ایک ہمارے پاس ہے روٹ سسٹم، دوسرا ہمارے پاس اس کا کیا ہے، شوٹ سسٹم. شوٹ سسٹم دو سسٹم ہو گئے. ایک ہمارے پاس اس کا روٹ سسٹم ہے، دوسرا ہمارے پاس اس کا کیا ہے، شوٹ سسٹم. یہ ہمارے پاس سپوز زمین ہے. یہ کیا ہے، زمین ہے. زمین کے جو اندر والا سسٹم ہے نا، یہ سسٹم، یہ پلانٹ کا کہلاتا ہے روٹ سسٹم. اس میں روٹس بھی آتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے روٹ، ان کو کہتے ہیں روٹ ہیئر. روٹس ہیئر. ٹھیک ہے، تو روٹ سسٹم میں ہمارے پاس دو چیزیں آ گئے، روٹس اور روٹ ہیئر. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں بھائی، اس کا کام کیا ہے، روٹ سسٹم کا ورک کیا ہے، کام کیا ہے، ایبزرو واٹر، پانی کو کیا کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں. اینڈ نیوٹرینٹس، جو بھی نیوٹرینٹس آپ ڈالو گے تو یہ کیا کرتے ہیں، ایبزرو کرتا ہے، جذب کرتا ہے. یہ جو زمین سے اوپر والا سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں سٹیم. یہ بھی کس میں آتا ہے، شوٹ سسٹم میں آتا ہے. یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہے، لیو ہے. یا کیا کہتے ہیں، ویسے اگر سنگل لکھا جائے تو لیف ہوگا، اگر کلیکٹیولی کہیں تو اس کو ہم لیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زمین سے اوپر والا جو حصہ ہے نا، یہ اس کے علاوہ یہ اسٹیم ہو گیا. یہ ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں برانچز. کیا کہتے ہیں ان کو، برانچز کہتے ہیں. تو یہ برانچز بھی اسٹیم ہو گیا، لیف ہو گیا، یہ سارے کس میں آتے ہیں، شوٹ سسٹم میں. تو یہاں ہوتے ہیں زائلم فلم، ویسکولر بنڈل ہوتے ہیں، پانی کو پہنچاتے ہیں کہاں تک، یہاں تک نیوٹرینٹس کو پہنچاتے ہیں. لیف کا کام کیا ہے، فوٹوسنتھیسس کرانا اور خوراک تیار کرنا. ٹھیک ہے، اور دوبارہ یہی خوراک یہاں پہ ترسیل ہوتے ہیں اور جا کے روٹ سسٹم میں جمع بھی ہوتا ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس تھا آرگین سسٹم آف پلانٹ. ٹھیک ہے، اب یہ تو آرگین سسٹم آف پلانٹ تھا. اب ہم چلتے ہیں اینیمل کی طرف. آرگین سسٹم، آرگین سسٹم آف اینیملز. اینیملز میں آرگین سسٹم ہم ابھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو اینیمل میں آرگین سسٹم ہمارے پاس بہت سارے سسٹم ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈائجسٹو سسٹم ہے. ڈائجسٹو سسٹم ایک ہو گیا.
दूसरा हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तीसरा हमारे पास है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इसको सिर्फ कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। फिर हमारे पास हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। फिर हमारे पास हो गया नर्व सिस्टम। इस तरह बहुत सारे सिस्टम हैं, जिस तरह लिम्फ सिस्टम हो गया, बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन ये जो कॉमनली और मेन सिस्टम है जो 9-10 तक पढ़ाए जाते हैं, ये सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम सिर्फ इस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ऑर्गेन है, ऑर्गेन क्या बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। अब ये सिस्टम मिलकर एक मुकम्मल जानदार को वजूद देते हैं, ठीक है, वजूद देते हैं। क्योंकि ये सिस्टम ना हो तो एक जानदार, या जिस तरह वैसे देखा जाए सिस्टम ना हो तो एक इंस्टीट्यूशन या इदारा वजूद नहीं पाता, इसी तरह जानदार में अगर सिस्टम ना हो तो एक जानदार मुकम्मल नहीं हो सकता। अब सिस्टम क्या बना, ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, इंडिविजुअल बनाता है, ठीक है, यहाँ तक अब याद रखो। तो चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ये यहाँ से ये मुंह होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मुंह होता है। इसको देखो यहाँ माउथ लिखा हुआ है, हम इसको साइंसी जुबान में इसको या ओरल कैविटी भी कहेंगे, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी, इसके दो नाम है, ठीक है, ओरल कैविटी या हम इसको क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी कहेंगे। यहाँ जो थूक है ना, थूक, उसको कहेंगे, ये जो थूक है इसको कहते हैं सिलावरी ग्लैंड, ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड्स 3-4 किस्म के होते हैं। तो इस थूक हम इसको आम जुबान में कहते हैं, लेकिन साइंस की जुबान में इसको क्या कहते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये सबसे पहला काम क्या होता है कि आप खाने को इंजेस्ट करते हो, क्या करते हो, इंजेस्ट करते हो, या मुंह में नवाला बना के डालते हो यहाँ पे, ठीक है। पहला काम क्या है, आप पहला क्या करते हो, ग्राइंडिंग, पहला आप क्या करते हो, ग्राइंडिंग करते हो, इसको तोड़ते हो, फिर आप इसको सिल्वरी ग्लैंड भी मिक्स करते हो। अब जो खाना है ग्राइंड भी हुआ है, यानी टूट भी गया है, और सिल्वरी ग्लैंड भी आपने मिक्स किया है। अब ये खाना खुराक नहीं कहलाएगा, अब इसको हम कहेंगे, अब मिसाल के तौर पर इसने ये पोजीशन अख्तियार की है, इसको अब हम कहेंगे बोलस। ये चीज को याद रखो कि जब खाना आप मुंह में डालते हो जिसमें सिल्वरी ग्लैंड्स वगैरह मिक्स होते हैं, यानी नहीं थोड़ा बहुत ये डाइजेस्ट होता है, तो क्या कहते हैं, ग्राइंड होता है, इसका नाम है बोलस, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। ये हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए कि भाई बोलस क्या है, या ये हो सकता है कि जो ओसोफेगस में जा रहा है खाना या मुंह में खाना है, उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। यही बोलस यहाँ से मूव करेगा आगे की तरफ, तो इस एरिया को कहते हैं फेरेंक्स, इसको क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं, इस एरिया को फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स में यहाँ पे एक पर्दा होता है, यहाँ एक पर्दा होता है, इस पर्दे को कहते हैं एपीग्लाट्स, एपीग्लाट्स कहते हैं। अब ये वो पर्दा है, जब आप खाना खाते हो तो जो सांस की नाली है उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। जब आप खाना खाते हो, मिसल कोई भी चीज खाते हो, ठीक है, तो ये एपीग्लाट्स एक पर्दा है, ये क्या करता है, उसको बंद करता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे शुरू होता है सांस की नाली, ठीक है, ये जाता है सांस की नाली है, ये सांस की नाली है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
تو اس کو بند کرتا ہے، یہ بولس ادھر چلا جاتا ہے، یہ بولس ادھر چلا جاتا ہے۔ اب وہ بولس کے بعد جو نالی ہے اس کو کہتے ہیں ایسوفیگس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسوفیگس بھی کہتے ہیں، یا فوڈ پائپ، یا اور فوڈ پائپ بھی اس کو ہم کہتے ہیں، فوڈ پائپ بھی اس کو ہم کہتے ہیں، دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ فوڈ پائپ ہے۔ اب ایکچولی میں یہ اس کا جو شیپ ہے نا، یہ کچھ اس طرح ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو شیپ ہے کچھ اس طرح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندے کے ذہن میں آ جائے کہ بھائی یہ کھانا معدے میں چلا جاتا ہے، پھر ہم الٹا ہو جاتے ہیں، پھر بھی اوپر نہیں آتا ہے۔ یہ یہاں پہ ایکچولی میں ہوتا ہے بند، کیا ہوتا ہے؟ یہ بند ہوتا ہے، تقریباً بند ہونے کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بولس بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بولس بڑا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جب آپ کھانا منہ میں لیتے ہیں تو ایک ویو پیدا ہوتا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے؟ ویو پیدا ہوتا ہے، ویو پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ لہر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک، جس طرح پانی کے اوپر آپ پتھر پھینکو ایک لہر پیدا ہوتا ہے، اس طرح ایک لہر یہاں پہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لہر کو ہم کہتے ہیں پیرسٹالسس، ٹھیک، پیرسٹالسس، اس لیئر کو کہتے ہیں پیرسٹالسس۔ تو یہ کھانا ادھر آتا ہے، اس کو جیسے ٹچ کرتا ہے یہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپن ہوتا ہے، یہ یہاں سے بند ہو رہا ہوتا ہے، یہاں سے یہ بند ہو رہا ہے، کھانا اس میں چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ یہ اس کا نیچے جا رہا ہوتا ہے، کہاں تک پہنچ جائے گا؟ یہ کھانا پہنچ جائے گا معدے تک، یہاں پہ پہنچ جائے گا۔ اب یہ بولس کہاں پہ پہنچ گیا؟ معدے میں پہنچ گیا، اسٹمک کے اندر پہنچ گیا۔ اب یہ بھی ایکسکیوز آ سکتا ہے کہ جے شیپ ایک اسٹرکچر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسٹمک ہے، اسٹمک از جے شیپڈ لائک اسٹرکچر، یہ اپنے ذہن میں رکھو، ہو سکتا ہے یہ ایکسکیوز بھی آ جائے۔ تو معدے میں ہوتا ہے گیسٹرک جوس، کیا ہوتا ہے؟ گیسٹرک جوس، یہ بھی ایکسکیوز آ سکتا ہے، اس کو بھی نوٹ کرو۔ تو یہ جو گیسٹرک جوس ہے اس میں موجود ہے HCl، یہ بھی آ سکتا ہے کہ HCl اسٹینڈس فار ہائیڈرو کلورک ایسڈ، ہائیڈرو کلورک ایسڈ، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائیڈرو کلورک ایسڈ۔ یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے؟ اسٹمک کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب یہ معدے کی دیواروں سے ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک، یہ معدے کی دیوار سے کیا ہوتا ہے؟ ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک، یہ یہاں پہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کھانا پہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، پہلے یہ جب کیا کہتے ہیں ریلیز ہوتا ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا ہے، پیپسینوجن کے ساتھ مل کر ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ فرسٹ ایئر کلاس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس پر اس کو ہضم کرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کرتا ہے، یا اس کو ہم سمپل کہیں گے ڈائجسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کو بریک کرتا ہے۔ اب اس میں گیسٹرک جوس بھی موجود ہے، وہاں وہ سلیوری گلینڈ بھی یہاں آیا تھا۔ اب جو آگے کھانا موو کرے گا، کھانا، اب اس کھانا کو ہم بولس اب نہیں کہیں گے، اب اسی کھانے کا نام چینج ہو گیا، کوئی اس کو قائم کہتا ہے، کوئی اس کو چائم کہتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ چائم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے یہ یہاں پہ تھا کھانا تو بولس تھا، اب یہاں پہ آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ چائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ موو کرے گا سمال انٹسٹائن میں، یہ نیچے والا یہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سمال انٹسٹائن، یہ چلا جائے گا سمال انٹسٹائن کے اندر، سمال انٹسٹائن میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ سمال انٹسٹائن میں آ گیا، ٹھیک۔ اب سمال انٹسٹائن میں یہ لیور ہے نا، یہ آپ کو نظر آئے، اس کا بڑا کردار ہے۔ یہاں سے یہاں آپ کو گال بلیڈر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر موجود ہوتا ہے بائل جوس، کیا موجود ہوتا ہے؟ بائل جوس۔ اب یہ بائل جوس آئے گا کدھر؟ سمال انٹسٹائن میں، یہ کہاں پہ آئے گا؟ بائل جوس، بائل جوس بائل ڈکٹ کے ذریعے، بائل جوس بائل
डक्ट, डक्ट में किसे कहते हैं? नाली को कहते हैं। डक्ट किसे कहते हैं? डक्ट कहते हैं भाई नाली को, ठीक है। तो इस नाली के जरिए ये क्या आएगा? यहां तक आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑर्गेनेली है, ये यहाँ पे एक और इस तरह का कोई ऑर्गेनेली है, ठीक है, इस तरह एक ऑर्गेनेली है, इसको कहते हैं, इसका नाम है पेंक्रियास। इसका नाम क्या है? पेंक्रियास। अब ये भी एक जूस बेचता है, ये भी एक जूस बेचता है, ये बेचता है, ये भी एक जूस बेचता है, ये बेचता है पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस बेचता है, ठीक है, ये बेचता है पेंक्रियाटिक जूस। अब ये पेंक्रियाटिक जूस भी पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए, नाली के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, अब इसको खाने को क्या करेगा? हजम करेगा, ठीक है, खाना को क्या करेगा? हजम करेगा, डाइजेस्ट में मदद देगा। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई एम गोइंग टू रिमूव सम, ओके। अब ये अच्छा, ये मिसाल के तौर पर क्या हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की शेप है। यहाँ पे दो चीजें आएगी, पेंक्रियाटिक जूस भी आया था जो कि पेंक्रियास से आया था, लिवर यानी गॉल ब्लैडर से क्या आया था? क्या कहते हैं, बाइल जूस आया था। इन्होंने खाने को क्या किया? मजीद हजम करने में मदद दी है, ठीक है। तो अब खाना तकरीबन क्या है? डाइजेस्ट हो चुका होता है, ठीक है, खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक यानी हाथ की जो उंगलियां हैं उसकी तरह कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं। शायद आपने क्या कहते हैं, कोई बकरी वगैरह का देखा हो तो तौलिया की तरह होता है, इस तरह चीजें होती हैं। तो ये एक्सटेंशन इनको कहते हैं विलाई, इनको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। अब ये विलाई क्या करते हैं? फूड को एब्जर्व करते हैं, किसको? डाइजेस्टेड फूड को, सॉरी डाइजेस्टेड, मैं रिमूव करके दोबारा लिखता हूं, एब्जर्व डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं? ये एब्जर्व करते हैं, जज्ब करते हैं, लेते हैं, ठीक है। अब यहां से जो फूड मुकम्मल डाइजेस्ट हो गया था वो चला जाएगा खून में, या जिस जगह उसको जरूरत है वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी बच गया, जो बाकी खाना बच गया, लेट मी रिमूव ऑल, टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अब जो खाना बच गया, अब खाना नहीं होगा, क्योंकि जो डाइजेस्टिव चीज, जो हमें चीज चाहिए था फूड से, वो तो एब्जर्व हो गया। कहां से? विलाई के जरिए, उसने विलाई ने वो एब्जर्व किया है। अब ये खा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में। वो छोटी आंत, ये किस में अभी चला जाएगा? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बड़ी आंत में चला जाएगा। इसका बड़ी आंत का काम क्या है? काम, इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये भाई पानी को जज्ब करता है, इसका काम यही है कि ये क्या करे? पानी को जज्ब करे, ठीक है। अब अगर ये तीन सिचुएशन है, नॉर्मल, ज्यादा और कम, ठीक है। अगर नॉर्मल, इसने नॉर्मल पानी जज्ब किया, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर इसने नॉर्मल किया तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, फिर तो सही है। लेकिन अगर ज्यादा ज्यादा एब्जर्व किया, ज्यादा पानी जज्ब किया, तो फिर क्या हो जाएगा? कब्ज हो जाएगा।
کیا ہو جائے گا؟ قبض ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں کانسٹیپیشن۔ یہ بھی MCQs آ سکتا ہے۔ اگر اس نے کم پانی جذب کیا یعنی کم، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈائریا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ایکسپلینیشن اس کا ڈائجسٹو سسٹم کا۔ اچھا یہاں سے سوری تھوڑا آگے بھی ہے، لارج انٹسٹائن سے جب کھانا مکمل ایبزرپشن وغیرہ ہو جائے گا، یہاں پہ ایک ایریا ہے جس کو کہتے ہیں ریکٹم، یہاں پہ جو فضولیات ہیں، ٹھیک ہے، جو فضولیات ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیسز، یہ جو فیسز ہے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، ڈپوزٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اینس سے کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ضرورت ہو جاتی ہے تو یہاں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ کو نظر آ رہا ہے، اپینڈکس۔ اب یہاں پورے ڈائجسٹو سسٹم میں آپ نے اس کا کوئی کردار نہیں دیکھا، کوئی کام نہیں دیکھا۔ ایکچولی یہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی یہ ویسے ایک ایکسٹینشن ہے، یہ اکارڈنگ ٹو سائنس کی کسی دور میں اس کا کام تھا ڈائجسٹو سسٹم میں، اب نہیں ہے، تو اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں۔ کبھی کبھی ایکسس جو زیادہ پانی ہوتا ہے آ کے اس میں تھوڑا جمع ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ زیادہ پانی وغیرہ یہ فضولیات اس میں چلے جاتے ہیں، اگر اس میں چلے گئے تو پھر درد محسوس ہوتا ہے اور اس کا ریموو کرنا لازمی ہوتا ہے، تو اس کا ویسے کام کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی محسوس آ سکتا ہے کہ اس ان میں سے دیے آپ کو کچھ کیا کہتے ہیں لیور دے گا، یعنی کچھ اور یہ چیزیں دے گا، کہے گا کہ ان میں کون سا ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے، تو یاد رکھنا یہ لیور ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیور از ناٹ پارٹ آف ڈائجسٹو سسٹم۔ ہو سکتا ہے گال بلیڈر یہ بھی ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے، پینکریاز بھی ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈائجسٹو سسٹم میں ان کا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، ہوپ فار دا بیسٹ، تھینک یو۔